واقعہ کربلا کے بعد زینب بنت علی کا کردار بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ قیدی بنا کر کئی شہروں سے گزار کر دمشق لے جائی گئیں۔ انہیں اس سفر اسیرے میں کئی خطبے دیے۔ ان میں سے ایک خطبہ یزید بن معاویہ کے دربار میں دیا۔ ان کے دیگر فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبات کی طرح ان کا یہ خطبہ بھی بہت مشہور ہے، جس نے یزید کے دربار پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ یزید کی محفل میں جب بی بی زینب کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو انہوں نے جو غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ منا کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا سید النساء عالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ پھر یہ معروف خطبہ دیا جس میں دشمن حسین کے مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ راوی اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، بی بی زینب کی آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خزیران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو برزہ جو صحابی رسول تھے اور وہاں پر موجود تھے نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے، اس پر لعنت کرے، اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصہ میں چیخنے لگا اور حکم دیا، صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید نے جب امام حسین کے دندانے اور ہونٹوں پر چھڑی پھیر کر بے حرمتی کی فخریہ اشعار پڑے تو زینب بنت علی سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر وسیع خطبہ فرمایا، یزید کی تحقیق اور مذمت کی، اہل بیت کی شان بیان کی اور لشکر یزید کے مظالم بیان کیے۔ ذیل میں زینب بنت علی کے خطبے کی خاص باتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عزت و اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول کی آل کو کرسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے۔ خلافت کے بعد ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو، ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں، ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے دلکا کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سربہنا دربر بدر پھرا رہا ہے اور ان کی حرمتی کا بے حرمتی کا مرتکب ہوا؟ تیرے حکم پر اشکر نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کر شہر بشہر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا آل رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا، انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردے نہ کہو،
بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تہہ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کی ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دین ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو یزید جتنا چاہے مکر و فریب کر لے، بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری ذات لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے، اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خام خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گناہونے جرم کا ارتکاب کیا، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا، جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم اور ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ زینب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھیں تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد فاطمہ کا بھی انتقال فرما گئیں۔ زینب کی شادی عبداللہ بن جعفر تیار سے ہوئی۔ ان کے 5 بچے ہوئے، جن میں سے اون اور محمد کربلا میں امام حسین کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ دیگر 3 عبداللہ، عباس، ام کلثوم ہیں۔ خود زینب علیہ السلام کربلا میں موجود تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد زینب کا کردار بہت اہم ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ دمشق لے جائی گئیں، جہاں یزید کے دربار میں انہوں نے خطبہ دیا۔ ان کا خطبہ بہت مشہور ہوا۔ سیدہ زینب کا انتقال 15 رجب 62 ہجری 29 مارچ 622 عیسوی کو دمشق موجودہ شام میں ہوا، اور وہیں آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کی مدت حیات بوقت وفات 57 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ آپ کا مزار مرج خلائق ہے۔